قرآن کریم نے خود یہ کہا کہ یہ ربا کی بدترین قسم ہے، بالکل جائز نہیں ہے. اور وہ جو تنگ دستی کا نجی معاملے میں سود ہوتا ہے اس کا تو پوچھو ہی نہیں. قرآن کریم نے ربا، یا میں وہ سود پھر بار بار کہتا ہوں غلط ترجمے ہیں، یہ سارے غلطی نہیں ہے، سازش ہے ادھر سے رخ ادھر پھیرنے کی. قرآن کریم نے ربا کے متعلق ایک یہ تو کہا ہے کہ حرام ہے، چلیے حرام تو کچھ اور چیزیں بھی کہی ہیں. کہا یہ ہے کہ اگر تم اس سے باز نہ آؤ گے تو خدا اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. یہ کسی جرم کے متعلق نہیں قرآن میں آیا. یہ اعلان جنگ تو بغاوت ہوتی ہے، کسی باغی کے خلاف ہوتا ہے. تو گویا نظام جو ہے یہ ربا کا یہ بغاوت ہے اس قرآن کے نظام کے خلاف. خدا اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. کیوں یہ اعلان جنگ ہوئی؟ کیوں بغاوت ہے؟ ایک قرآن کا نظام ہے، اس کے بالکل علی رغم اس کے خلاف ایک دوسرا نظام ہے جیسے نظام سرمایہ داری کہتے ہیں. تو ایک مملکت کے اندر یہ دوسرا نظام قائم کرنا بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اگر یہ نہ کرو گے تو یہ بغاوت ہے، یاد رکھو. صدر اول کے بعد دور ملوکیت آیا، انسانوں کی حکومت آ گئی، اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ دونوں اور لانتیں تو آنی تھیں، 4 مرد. مذہبی پیشوائیت کا نظام آیا، محراب و منبر کے اوپر سے یہ آوازیں آئیں. نظام سرمایہ داری آیا، زمین پہ ذاتی ملکیت آئی، یہ سارا کچھ ہوا. اب ربا اگر آئے تو وہ تو قرآن نے بار بار لکھا ہے کہ حرام بھی ہے، بغاوت بھی ہے. کیا کریں؟ مشکل ہو گئی. انہوں نے کہا مشکل کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم حل بتاتے ہیں. میری قرآن دانی سے نہ ہو جائے تم خفا صاحب، مجھے تفسیر بھی آتی ہے، اپنا مدعا کہیے. انہوں نے کہا جی مدعا تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے. کہا سب کچھ ہوگا. کہنے لگے ہوگا کیسے؟ وہ تو ربا ہے. کہنے لگے نہیں، یہ جو زمین کو پٹے پہ یا بٹائی پہ دینے سے حاصل ہوتا ہے نا، اس کا نام مزارعت ہے. یا اللہ، دیوداس کا نام عبد الرحمان رکھ دیا. کہنے لگے مسلمان ہو گیا. کہا مزارعت ہے. اچھا جی. کہا یہ جو تجارت کرتے ہیں کچھ لوگ، ان میں ہم روپیہ اپنا لگا دیتے ہیں تو وہ روپیہ جو ہے وہ تو ربا ہے. کہنے لگے نہیں، کون کہتا ربا ہے؟ کہنے لگے کیا ہے؟ کہنے لگے مزارعت ہے، مشارکت ہے، نبا نہیں ہے، سن سنگھ نہیں ہے، عبد الرحمان ہے. آپ کیا سن رہے ہیں؟ یہ آپ کی شریعت بنی، اور یہ شریعت آپ کی وہ نہ مملکتیں رہی، نہ سلطنتیں رہی، نہ حکومتیں رہیں، وہ تو چلی گئیں. اور یہ شریعت آپ کی اب تک چلی آ رہی ہے. مزارعت حلال و طیب، مضاربت حلال و طیب، مشارکت اور مضاربت یہی چیز ہوتی ہے، حلال و طیب. ربا حرام. وہ جو نجی طور پر کچھ ادھر سے لین دین ہے، ذرا توقف فرمائیے، میں اس کے متعلق عرض کروں گا کہ اس کے لیے کیا کیا. وہ بڑی مشکل آ گئی، وہ تو سام کے منہ میں چھپکلی آ گئی، نہ نگلے بنے نہ اگلے بنے. میں بتاتا ہوں اس کا کیا حل. یہ ہے نظام کلی سرمایہ داری کا، مزارعت کا، مضاربت کا، مشارکت کا. یہ ساری چیزیں یہ چلی آ رہی ہے. آپ کے ہاں یہ جو فقہ کے قوانین جو کہا گیا نا کہ یہاں رائج کرو، وہ اس لیے ہے کہ اس میں یہ سب چیزیں حلال و طیب ہیں. اس دور میں ایک نئی چیز آئی، بینکوں میں روپیہ جمع کر کے اس کا انٹرسٹ. اب یہ باتیں بڑے زور شور سے چلی گئی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ ربا ہے تو حرام. وہ تو انہوں نے ربا کا لفظ ہی چھوڑ دیا. ربا کی بجائے عام لفظ تو سود یا بیاج تھا، وہ جو ہندوؤں نے کہا وہ تو سود ہو گیا. وہ بھی فارسی کا لفظ، صلاۃ کی جگہ نماز جیسے.
مضارعت بٹائی، انویسٹمنٹ سے منافع حاصل کرنا، مضاربت۔ اب اس کے متعلق کیا کہیں؟ اب یہ ہوا کہ انگریزی کے لفظ آیا، بڑی مدد دیتی ہے انگریزی کہ بینک انٹرسٹ جائز ہے یا ناجائز؟ کہا کہ یہ سود نہیں ہے۔ ارے کیا ہے؟ منافع ہے جی، منافع حلال تو یہ بینک انٹرسٹ کے متعلق باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں۔ انگریزی میں دو چیزیں ہیں، ایک یوزری کہلاتی ہے، ایک انٹرسٹ کہلاتا ہے۔ یوزری ہوتی ہے ذرا زیادہ شرح اس میں ہوتی ہے، کچھ زیادہ نوچ کھوچ ہوتی ہے، اوپر سے بال نہیں کاٹے جاتے، ٹنڈ کیتی جاتی ہے۔ انٹرسٹ ہوتا ہے ذرا کم ہوتا ہے۔ بات ساری یہاں یہ چلتی ہے، اتنی موٹی کتابیں ہیں کہ بینک کا منافع یہ یوزری نہیں ہے، یہ انٹرسٹ ہے، لہذا حلال تو یہ بینک کا، یہ بینک کہاں سے دیتا ہے؟ جو روپیہ وہاں جمع کیا جاتا ہے وہ ان کی تجوری میں جا کے بچے تو دیتا نہیں کہ اس میں سے کچھ بچے آپ رکھ لیتے ہیں، کچھ آپ کو دے دیتے ہیں، وہ آگے دیتے ہیں قرضے کے اوپر کاروبار کرنے والوں کو، ان سے سود لیتے ہیں، وہ جتنا لیتے ہیں اس میں سے یہ آڑتی اپنا کچھ نکال لیتا ہے، باقی ان کو دے دیتا ہے، یعنی وہ ڈائریکٹلی وہاں سے ان کو نہیں ملتا، اس تسلس کے ذریعے سے ملتا ہے۔ یہ حلال و طیب بینک کا انٹرسٹ۔ ربا کی ہر شکل حلال آپ کے، اور اس سے بھی آگے چلے ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بینک میں سے جو وہ انٹرسٹ کی رقم ہوتی ہے اس میں سے کچھ کاٹ لیا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ جو زور دیا جاتا ہے نا کہ فقہ کے قوانین رائج ہونے چاہیے یہاں، وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ فقہ کے قوانین میں یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ قرآن تو اس میں آتا ہی نہیں۔ جتنا بھی کسی شخص کو بغیر محنت کیے ہوئے صرف روپے پہ ملے گا، میں نے عرض کیا کہ وہ روپیہ نہیں بچے دیتا، وہ کہاں سے ملتا ہے؟ کوئی محنت کرتا ہے نا، پیداوار تو محنت کے نتیجے میں ہی ہوتی ہے، کوئی شکل ہو اس کی، زمین پہ ہو، وہ آپ کے ہاں کی ملوں پہ کارخانوں کے اندر ہو، مزدور کرے، اسی سے پیدا ہوتا ہے نا، اسی کو آپ انٹرسٹ کہہ لیجئے، بینک کے ذریعے لے لیجئے، براہ راست لے لیجئے، وہ وہی کا وہی ہے، یہ سارا کچھ جائز ہے۔ اقبال نے ربا کے خلاف اتنا کچھ لکھا ہے کہ وقت ہوتا تو شاید 2-4 درسوں میں وہ ختم کر سکتا۔ اس کی نگاہ تھی ان چیزوں کے اوپر، ایک ایک شک اس نے لی ہے ان میں سے۔ کارخانوں کے متعلق تو اس کا یہ مشہور شعر ہے کہ کارخانے کا ہے مالک مرد کے ناکردہ کار، ناکردہ کار، خوب لکھتا ہے یہ۔ کارخانے کا ہے مالک مرد کے ناکردہ کار، عیش کا پتلا ہے، محنت ہے اسے ناسازگار، حکم حق ہے لیسا للانسان الا ما سعی، خدا کا حکم یہ ہے کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار۔ یہ معاف رکھیے گا تھی کہ کیا کریں، اس کا نام کیا رکھیں؟ مضارعت نہیں ہے، مضاربت نہیں ہے، مشارکت نہیں ہے، بینک کا انٹرسٹ نہیں ہے، سیدھا قرضہ دیا ہے اس سے اوپر کچھ لینا، تو یہ تو فقہ ہے، اس کا بھی حل اس میں موجود ہے۔
ایک مفتی صاحب ہیں محمد ابو